بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کس طرح ہوا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے بہت معزز خاندان کی مالدار خاتون تھی۔ وہ اپنی محنت اور حکمت کی وجہ سے ایک بہت اچھی کاروباری عورت ثابت ہوئیں۔ ان کی شرافت، خوش نسبی، عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے دور جہالت میں لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ قریش کا اصل پیشہ تجارت تھا۔ وہ اپنے سامان کو سیریا اور یمن میں فروخت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ لے کر نکلنے کا ارادہ کرتا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال بھی اس کو بطور تجارت روانہ کر دیا کرتی تھی، یعنی کسی شخص کو اپنے مال کا مالک بنا دیتی اور وہ شخص ان کی طرف سے اس مال کو بیچتا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش مکہ میں دو القاب سے مشہور تھے، ایک صادق اور دوسرا امین۔ صادق کا مطلب سچا ہونا اور امین کا مطلب امانت دار ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے گواہی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی بالکل سچی مانی جاتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا ہر جگہ تھا۔ بی بی خدیجہ نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے تاجر بھی ہیں، لہٰذا بی بی خدیجہ نے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تجارت کا پیغام بھجوایا اور کہلوایا کہ میں اس کا اچھا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب باوجود مکہ کے سردار ہونے کے بہت مالدار نہیں تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے مالی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چاچا نے پالا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ چونکہ ابو طالب کے گھر کے حالات بہت اچھے نہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اس طرح چاچا کی مدد بھی ہو جائے گی اور بی بی خدیجہ کی پیشکش قبول کر لی۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ بصرہ پہنچے تو سب لوگ ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک راہب کا گزر ہوا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہا، عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر آج تک کوئی نبی نہیں اترا جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہو، اور یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ میسرہ نے یہ بات سنی مگر دھیان نہیں دیا اور وہ لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں جب خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا تھا تو بازار سے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گیا اور کہا کہ تم لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھائی اور اتفاقاً اگر میرا ان پر سے کبھی گزر ہوتا ہے تو میں اعراض و کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ ہی کی سچی ہے، اور اس شخص نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مجھے وہ صفات نظر آ رہی ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں آنے والے نبی کے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ جب دوپہر کا وقت ہوا اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی تو میسرہ نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا واقعہ شام سے واپس آتے ہوئے پیش آیا۔ جب مکہ واپس پہنچے تو میسرہ نے جو تمام چیزیں دیکھی تھیں وہ بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دیں۔ ابو اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حالات سفر کا علم ہو گیا، یعنی راہب کا واقعہ، فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔
चुनाचे सफ़र शाम से वापसी के 2 महीने और 25 रोज़ बाद बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद अपने निकाह का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत के ज़रिए भिजवाया। उस वक्त बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। 40 और 25 का हिसाब कर लें कि बीबी खदीजा जवान औरत नहीं थी और उनकी पहले 2 शादियां हो चुकी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब निकाह का पैगाम दिया गया तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने चाचा से मशवरा करके बताऊंगा। मालूम हुआ कि औरत भी मर्द को अपने निकाह का पैगाम दे सकती है और उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। दूसरी बात यह कि बड़ों से मशवरा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा से मशवरा किया, जबकि अगर वो चाहते तो खुद ही जवाब दे सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब ने रिश्ता कबूल कर लिया। तारीख में आता है कि अबू तालिब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर ख़ानदान के मय्यत में बीबी खदीजा का निकाह हुआ और निकाह अबू तालिब ने ही पढ़ाया। सीरत इब्ने हिशाम में बयान है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मेहर 20 ऊँट मुकर्रर हुआ। एक और रवायत में आता है कि मेहर की तादाद 12.5 ओकिया थी। उस जमाने में एक ओकिया 40 दिरहम का होता था, तो कुल मेहर 500 दिरहम बना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह था और बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तीसरा निकाह था। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह।